اچھا ذرا پنجاب کی صورتحال کے بارے میں تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں انہوں نے ہمارے شو میں کیا کہا ہے، ذرا پنجاب کی بات بھی سن لیں۔ اس وقت پنجاب کی 2-3 تحصیلیں تو میں نام لے سکتا ہوں کہ جس وقت گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو رہی ہے۔ آپ کی ضلع ڈیرہ غازی خان کی تحصیل توسے کی جو وہوہ سائٹ ہے، شام 4 بجے کے بعد گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو گئی۔ قمر مشانی میاں والی کا جو علاقہ ہے جو بنوں کے ساتھ ہے، وہاں شام کو ریٹ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اگر کیونکہ ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ بات کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی وہ آپ کے اوپر جو ہے ایک عذاب آ جاتا ہے۔ ایک نیشنل ڈائیلاگ کریں، تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا۔ تو پنجاب کے کچھ علاقے جو کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہیں، وہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ریٹ نہیں ہے، اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان، تو اس پہ کوئی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے؟ میر صاحب ڈائیلاگ جب کے لیے بلایا جاتا آتے کیوں نہیں؟ ہاں، نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ پہ بلایا انہوں، ہاں، بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، انہیں بلوچستان میں بلایا گیا، اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی، نہیں آئے۔ آپ یہ دیکھ، پاکستان جب سے سیاست عمران خان نے شروع کی ہے، نیشنل سیکیورٹی کا جب بھی ایشو ہوا کسی بھی جگہ پر، وہ اپوزیشن میں کے ساتھ جب وہ حکومت میں تھے، اور جب اپوزیشن میں تھے تو حکومت کے ساتھ وہ نہیں بیٹھے۔ یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، اور ان کی پارٹی بھی یہی کر رہی۔ بات یہ کہہ رہے ہیں جی وہاں رٹ نہیں ہے، یعنی یہ ان علاقوں کی بات کر رہے ہیں جو کے پی کے بالکل ساتھ لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ میری بات کو انڈوس کر رہے ہیں کہ کے پی والے اپنا کام نہیں کر رہے۔ اگر کے پی کے سی ایم کا اپنا ضلع وہاں اس کا کنٹرول نہ ہو، دیکھیں نا، میں نے ایک بات کی اس پہ پھر بڑا لوگوں نے، میں نے یہ بات رمضان میں کہی، میں نے کہا میرا روزہ ہے، چیف منسٹر کے پی اس بات کی تردید کر دے کہ انہوں نے اپنے سرکاری اعلیٰ ترین افسران کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان سے دہشت گردوں سے نہیں لڑنا، ان سے لڑتے لڑتے کچھ پارٹیاں، جس پہ پیپلز پارٹی کا بھی انہوں نے نام لیا، اے این پی کا لیا، وہ ختم ہو چکی ہیں، اور ہم نے ختم نہیں ہونا۔ آپ یہ دیکھیں، جب یہ رویہ ہوگا چیف ایگزیکٹو آف دی کے پی، تو مجھے یہ، مگر ہم انہیں آن بورڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم انہیں آن بورڈ کریں گے، یہ معاملہ پاکستان کا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس پہ پولیٹیکل ڈیفرنسز کو اے سائڈ، ہم کاؤنٹر ٹیررزم کی، ہارڈننگ آف اسٹیٹ کی، پرائم منسٹر اور وزیر داخلہ ریگولر میٹنگز لیتے ہیں، ہم ان کو آن بورڈ کریں گے اور کر کے دکھائیں گے جیسے 17-18 میں کیا تھا۔ اچھا، اب آپ نے اے این پی کے جو نوجوان صدر ہیں ایمل خان صاحب، ان کو آپ نے بلوچستان سے بنوایا ہے سینیٹر، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو مائنز اینڈ منرلز بل کے پی کے کی اسمبلی میں آیا ہے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اب پیپلز پارٹی بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے، اور اب جے یو آئی بھی کہہ رہی ہے جی کہ ہم بھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو اب صرف پی ٹی آئی تو نہیں ہے، پی ٹی آئی تو آپ کے جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں وہ تو شاید اس کو منظور کروانا چاہتے ہیں۔ اب آپ کی اتحادی پارٹیاں جو ہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی، وہ مخالفت کر رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میر صاحب، ہم سیاسی لوگ ہیں، بڑی لوگوں نے باتیں کی تھیں، یہ 26ویں ترمیم راتوں رات ہو جائے گی، نمبرز بھی تھے، ہم نے نمبرز پورے نہیں کیے، ہم نے سیاسی پارٹیاں پوری کی ہیں، ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آن بورڈ لیا، اس پہ بھی آن بورڈ لیں گے۔ اچھا، پاکستان کا معاملہ ہے، کسی کی ذات کا معاملہ نہیں۔ اگر یہ مائنز اور منرلز اسی طرح دفن رہیں گے زمین میں، کوئی نکالے گا ہی نہیں، کوئی آئے گا ہی نہیں، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئے گی، تو اس کا اس دھرتی کو کیا فائدہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، یہ میرا یا آپ کا یا ذاتی تو کسی کا ایجنڈا فائدے نقصان کی بات نہیں، نہ ہی یہ کسی ادارے کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کا۔ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اگر کوئی بہتر تجاویز ہے مل کر کریں گے، اور ان سے مل کر کر کے دکھائیں گے۔ ہم نے ویسے بہت ساری ایسی چیزیں جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں کر پائیں گے، وہ ہم نے بڑی مشاورت سے اور بڑے پیار محبت سے کی ہیں۔ تو یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا 6 نئی نہروں کے مسئلے پہ ایک مسئلہ تنازع کی شکل اختیار کر گیا، کل بلاول صاحب بھی ایک بہت اہم تقریر کرنے والے ہیں، تو یہ معاملہ بھی آپ ان کے ساتھ بات چیت سے حل کریں گے؟ بلاول صاحب ملک سے باہر ہیں، وہ تشریف لائیں گے، پرائم منسٹر، ہم خود ان سے مشاورت کریں گے، سب کو ساتھ لے کر پاکستان کو آباد کرنے کے لیے کوئی نہر ایسی نہیں نکلے گی جس میں سارے لوگ آن بورڈ نہیں ہوں گے، اور پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے 6 نہیں 60 نہریں بھی ہوں گی، تو ہم بلاول صاحب کو ساتھ لے کے نکالیں گے، ان سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی پارٹی ہیں، اور ان کو بالکل، اگر ملک سے باہر نہ ہوتے تو آج کے دن تک مشاورت، صرف یہ نہروں والا معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا ایک، میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا معاملہ ہی نہیں ہے، اس میں صرف غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، اس پہ بلا وجہ سے منفی سیاست کی گئی ہے، بہت سارے اور ایشوز ہیں، اس پہ ہمارے یہ اتحادی ہیں، اور یہ لانگ ٹرم اتحاد ہے، ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ اچھا، تو یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی
بڑے بڑے جلسوں کا اعلان کر دیا. بظاہر تو انہوں نے فلسطین کے ایشو پہ ایک 27 اپریل کو ایک ملین مارچ کا اعلان کیا, پھر وہ مئی میں بھی ایک ملین مارچ کر رہے ہیں. تو آپ کو کوئی خدشہ نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کہیں الٹیمیٹلی تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کوئی بہت بڑا اتحاد نہ بنا لیں؟ دیکھیے, تحریک انصاف کے ساتھ جب تک ان کا بانی پی ٹی آئی کے ہاتھ میں سیاست ہے کوئی نہیں. ان کے ہاں ایک ہی چیز ہے, یوز ابیوز اینڈ ڈسپوز آف. یوز ابیوز اینڈ ڈسپوز آف, یہ پی ٹی آئی نے یہی کیا ہے. اس کے بانی نے ہر ایک کے ساتھ یہی کیا ہے. میں اس کی ایگزامپلز اس کی ذاتی زندگی سے, کرکٹ سے, اس کے بعد سیاسی زندگی, کبھی جس آدمی نے اس کا ساتھ دیا ہے نا اس کو اس نے ڈسا ہے. مولانا صاحب کو وہ جو ہیٹ کرتا ہے اس کا اظہار جو جلسوں میں کیا ہے, اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا دفن ہوگا. تو مولانا بڑے سمجھدار آدمی ہے. اور دوسری بات, ایسے انکنسسٹنٹ آدمی کے ساتھ کون چلے گا؟ مولانا صاحب کو بھی پی ڈی ایم کا صدر بنا کے پھر یوز کر کے ڈسپوز آف نہیں کیا کسی نے؟ نہیں, دیکھیے میرا خیال ہے اس میں کوئی ہمارے اینڈ پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اگر کوئی قدرتی ایسے کوئی معاملات ہوئے ہیں, لیکن ہم پھر بھی ان کی عزت میں کبھی فرق نہیں آنے دیا. آپ 26ویں ترمیم دیکھ لیں, سارا سیرا ہی ان کے سر گیا ہے. اور جیسے جیسے وہ گائیڈ, ابھی بھی یہ سیکیورٹی کی میٹنگز تھیں, کوئی اور معاملات تھے, گاہے بگاہے پرائم منسٹر ان کی طرف جاتے ہیں, ان کو آن بورڈ لیتے ہیں. ہم تو اس سے بھی زیادہ ان کی مشاورت یا ان کا ساتھ چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی. اچھا, آخر میں یہ بتائیں مولانا صاحب کے حوالے سے کہ افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں, ظاہری بات ہے افغان طالبان کے ساتھ جو تعلقات ہیں, تو یہ جو پاکستان میں دہشت گردی کا ایشو ہے یہ افغانستان سے جڑا ہوا ہے. اس ایشو پہ مولانا فضل الرحمان اور آپ کی حکومت کا جو نقطہ نظر ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے؟ میں تو مولانا سے بہت ساری ان چیزوں پہ تو بہت ہی امپریسڈ ہوں. میں نے کہ ان کی کئی میٹنگز میں کئی جگہ ان کی کیونکہ بہت بیک گراؤنڈ ہے ان چیزوں میں اور ان کا بڑا تعلق واسطہ اور پورے اس لوگ ان کو بڑا مانتے ہیں. تو میرا خیال ہے افغانستان کے ساتھ مولانا نے بھی کوشش کی. مولانا گئے, بہت ساری انہوں نے تجاویز وہاں سے لے کے آئے جو کہ حکومت کے پاس آئیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمیں افغانستان سے جو توقع تھی وہ توقع پوری نہیں ہوئی. اور میں معذرت کے ساتھ کیونکہ میں وزارت داخلہ میں ہوں, دکھ ہوتا ہے جب روز 3 سے 4 وردی میں کے لوگ شہید ہوتے ہیں, 3 سے 4 سویلینز ہمارے شہید ہوتے ہیں, روز 5 سے 7 سے شہادتیں ان دہشت گردوں کے ہاتھوں ہو رہی ہیں جو افغانستان سے آ رہے ہیں. اور افغانستان میں صرف پاکستان کے اگینسٹ جو دہشت گردی ہو رہی, صرف وہ لوگ نہیں, دنیا میں بہت سارے ممالک اب یہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ فٹ پرنٹس جو کہ پوری دنیا میں کہیں دہشت گردی کرتے ہیں وہ ان کے افغانستان میں ہیں. ہم ان سے بات کر رہے ہیں, ہم ان سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنا فرض ادا کریں. دوحہ میں جو انہوں نے ایک انٹرم گورنمنٹ نے جو وعدہ کیا تھا پورے دنیا کے ساتھ, وہ وعدہ جو ہے وہ دوحہ ایگریمنٹ کے تحت افغانستان کو پورا کرنا چاہیے.